اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ ہستی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے رہے اور مسلسل رہے۔ شام ہوتے ہی بچوں کو روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کرو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو، مشکیزوں کا منہ بند کر دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کو کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 موقع پر دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی۔ 1 جب جسم کانپ اٹھے، 2 دل میں خوف اٹھ جائے، 3 آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسا ہی سمجھنے دے، اور پھر وقت کا انتظار کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنے صفایا پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر کا پھل کب ملتا ہے؟ اور پتہ ہے جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیے دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ زندگی کے جس موقع پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں بھی تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائے وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی آلہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب اور دن کو رسوائی کا۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے، اداس رہ کر کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔
صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل کا شکر ادا کرنا۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کی اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کا عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کہو، اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔